الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 26 کے کچھ مضامین سورۃ الاحقاف۔ احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں قوم عاد کا ذکر ہے جو ریت کے ٹیلوں کے پاس آباد تھی۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہاں عقیدہ توحید کو دلائل کی 3 قسموں کے ساتھ اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے عقیدہ شرک کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو دلیل عقلی ہے اور نہ ہی دلائل نقلیہ میں سے کوئی دلیل ہے، تو عقیدہ توحید خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ عقیدہ توحید دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہے۔ دلیل عقلی، آپ ان سے فرمائیں یہ جو تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو تو یہ بتاؤ جن کو تم خدا بناتے ہو کیا انہوں نے زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ دلیل نقلی آسمانی کتب سے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تمہارے اس دعوے پر اگر اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں کوئی بات ہو تو میرے پاس لاؤ۔ دلیل نقلی پیغمبر کی زبان سے، او اثارۃ من علم، یا کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو تو علمی بات ہو تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم کی حقانیت، ام یقولون افترى قل ان افتریته فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ کفار اور مشرکین کا الزام یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ انہیں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل بھی نہیں بچا سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور دستور یہ ہے، جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا ہی میں ذلیل و رسوا فرما دیتے ہیں۔ بالفرض میں نے یہ اپنی طرف سے گڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم۔ اس آیت میں ایک تو یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن سلام، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما وغیرہ قرآن کریم پر ایمان لائیں گے اور گواہی دیں گے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی۔ مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے اہل ایمان قرآن کریم پر بھی ایمان لا کر تم پر سبقت لے جا رہے ہیں اور تم غرور اور تکبر میں پڑے ہوئے ہو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، یہاں اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اسلام لے آتے ہیں اور اولاد کفر پر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اولاد اسلام قبول کر لیتی ہے مگر والدین کفر پر باقی رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ اپنے مسلمان اولاد پر تشدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے والدین جیسے بھی ہو ان کے حقوق کا خیال رکھو، البتہ کفر، غلط عقائد اور گناہ کے کام میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان ہو گیا، والدین کافر ہیں، تو یہاں بھی ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا یا برا سلوک کرنا اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ البتہ اگر وہ کوئی ناجائز کام کفر میں آنے کو کہے تو ان کی اس میں اطاعت نہیں کرنی ہے اور جائز کام میں ان کی مکمل اطاعت کرنی ہے۔ اب جہاں مسلمان بھی والدین ہوں اور بیٹا بھی مسلمان ہو، اور پھر اگر وہ والدین پر ظلم کرے، زبان درازی کرے،
تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں بڑے فکر کی بات ہے، وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضى۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ دعا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مانگی تھی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہے میں ان پر آپ کا شکر ادا کروں، اور میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور آپ میری اولاد کو بھی نیک بنا دیں۔ اے اللہ، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ قوم عاد کو توحید کی طرف دعوت۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف۔ توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان متفق علیہ رہا ہے۔ قوم عاد جو یمن کے علاقے میں آباد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ جنات کا اسلام قبول کرنا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل طائف کو تبلیغ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو تبلیغ کر کے واپس مکہ تشریف لاتے ہوئے مقام نخلہ پر فجر کی نماز کی ادائیگی میں تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، وہ ایک دوسرے کو خاموش کرا کر قرآن کریم سننے کے لیے رک گئے، اسلام بھی قبول کیا اور اپنی قوم کے لیے داعی بنے۔ پھر وقتاً فوقتاً کئی وفود جناتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ امام الانبیاء کو صبر کی تلقین، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ آپ طائف سے واپس ہو رہے تھے جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو سنا، اہل طائف نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ سورہ محمد، اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ کافروں نے دو کام کیے، پہلا انہوں نے خود بھی کفر اختیار کیا، دوسرا دیگر لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع فرما دیے، جبکہ ان کے مقابلے میں اہل ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کو دل و جان سے مانا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، ان کے احوال اور دلوں کی بھی اصلاح فرما دی۔ جنگی قیدیوں کے متعلق احکامات۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ قیدیوں کے بارے میں دو اختیار ہیں، فدیہ لے کر آزاد کر دیں یا بغیر فدیہ لیے آزاد کر دیں۔ جب بدر کے موقع پر کفار کے 70 آدمی گرفتار ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اکثریت کے مشورے سے
فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا تھا، جس پر اللہ نے ناراضی کا اظہار فرمایا تھا، جبکہ یہاں فدیہ لے کر چھوڑنے کا اختیار دیا جا رہا ہے، تو مذکورہ دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ کفار کی طاقت کو کچل کر ختم کرنا ہے، اور چونکہ غزوہ بدر میں فدیہ لے کر چھوڑنے کا مطلب یہ بن رہا تھا کہ ان کی طاقت کو اچھے طریقے سے کچلے بغیر رہا کیا جا رہا تھا، اس لیے اللہ نے ناراضی کا اظہار فرمایا تھا۔ بعد میں جب مسلمان اور اسلام طاقتور ہو گئے، کفار کمزور ہو گئے، تو پھر اس آیت والا حکم دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان حاکم کو قیدیوں کے متعلق 4 قسم کے اختیار ہیں: قتل کر دے، غلام بنا دے، فدیہ لے کر آزاد کر دے، فدیے میں پیسے بھی ہیں، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہے، اور فدیے کے بغیر آزاد کر دے۔ جیسے اس زمانے میں بھی بعض ملکوں میں، یا ابھی فلسطین میں بھی اس سے پہلے ہوا تھا کہ قیدیوں کے بدلے قیدیوں کو بدلا گیا تھا، تو گویا یہ قرآنی اصول ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن۔ گزشتہ آیات میں جہاد و قتال کا بیان تھا، اب جنتیوں کے انعامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے انعامات کے علاوہ اللہ تعالیٰ 4 قسم کی نہریں بھی عطا فرمائیں گے۔ پانی کی نہر جو بالکل صاف ہوگی، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، شراب کی نہر جو لذت والی ہوگی، کڑوی نہیں ہوگی، بدبودار نہیں ہوگی، شہد کی نہر جو بالکل صاف اور ستھری ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے۔ گویا ان نہروں کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مالک بنائیں گے۔ مومنین اور منافقین کے درمیان فرق: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اہل ایمان یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مخلص تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ساتھ ان کی عشق کی انتہا تھی۔ یہ تو انتظار میں رہتے تھے کوئی نئی صورت نازل ہو تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، جہاد کی اجازت بھی مل جائے۔ منافقین بھی زبانی طور پر یہی بات کہہ دیتے ہوں گے، جب کوئی صورت نازل ہوتی اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا تو منافقین کی حالت خوف کی وجہ سے اس شخص کی طرح ہو جاتی جس پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہے۔ کفار کے لیے وعید: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ اس وعید کا مصداق ہر وہ کافر ہے جو شریعت کے راستے سے روکتا ہے، لیکن بطور خاص اس سے مراد بنو قریظہ اور یہود ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی بہت مدد کی تھی۔ ان کے اعمال تباہ برباد ہو جائیں گے، یعنی آخرت میں انہیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے اموال کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا فائدہ تمہیں ہی کو ہونا ہے، بلکہ تم خود بھی اگر تبدیل ہو گئے تو تمہاری جگہ ہم اور لوگوں کو لے آئیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہماری مکمل اطاعت کریں گے اور ہمارے حکم کو مانیں گے۔ سورۃ الفتح، اس سورت میں فتح مکہ کا ذکر ہے اور پہلی آیت میں لفظ فتح موجود ہے، اسی وجہ سے اس کا نام فتح رکھا گیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کریں۔ آپ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ 6 ہجری کو آپ عمرے کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے
مشرکین کی رکاوٹ کی وجہ سے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا فرما دی، جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں پوری ہوئی۔ 6 ہجری میں حضور تشریف لے گئے، روکا گیا، پھر ان لوگوں نے کہا اگلے سال آئیے گا، تو حضور 7 ہجری میں وہ قضا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دیگر تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے، بلکہ اجتہادی لغزش اور بھول چوک ہے۔ ذنب کا ایک معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی اور مدنی زندگی میں جن لوگوں نے الزام لگائے تھے، اس کھلی اور شاندار فتح کی وجہ سے وہ آپ کے معتقد بن جائیں گے، اب وہ الزام کے بجائے آپ کی تعریف کریں گے۔ بیت رضوان، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کی طرف سے رکاوٹ ڈالی گئی۔ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ مشرکین کو اطلاع دی کہ ہم سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو مقصد نہیں ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی رہتے ہیں کہ حضرت عثمان جب چاہتے ہیں شہید کر دیے گئے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین سے بیت رضوان اور بیداری میں واپس کر دیے بغیر واپس نہیں جائے۔ اس آیت میں اسی طرح اشارہ ہے ید اللہ تعالیٰ کی صفت اور متشابہات میں سے اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں رحمت اللہ۔ البتہ متعلقین حضرات درجہ ذیل میں اس کا معنی قدرت کا کرتے ہیں۔ یہ آیت حضور کو یہ اطلاع ملی، امید روز مکہ میں نبی اکرم کو شہید کر دیا وسلم نے ایک درخت کے نیچے اسلام اپنے جانثار صحابہ سے حضور نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ بلا رہے عثمان اور غنی کا بدلہ لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جو گناہ ہے سب کی جان یہاں چلی جائے۔ بات میں اطلاع ملی شبوں کو جھوٹی خبر تھی۔ اگر ہم ایمان لائے رضوان میں جو لوگ شہید تھے، اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ والمؤمنین کہ بڑے سے بڑا دعوت حتی کفر اور شرک ہی کو مومنین سے صرف دلن سے نیچے نبی سے بیعت کر لے تعالیٰ اس کی ماضی کے سارے لوگی فرماتے اللہ تعالیٰ کو ماضی اللہ تعالیٰ سے رحمت بیعت نصیب ونبی کا اس کی حقیقت ایمان کی سماوات اور بیت رضوان میں جو شریک تھے اللہ تعالیٰ فرمائے کو بجانے کی وجہ سے راضی ہوش ہوتا ہے کوئی بات میں پیدا ہو جائیں گے اور بیت رضوان میں کسی صحابی کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، تو پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یہ فرمایا کہ حضور حکمے کے عباس سے 1400 سال ہوگا اس سے جبرائیل اسرافیل اور شعبہ رضی اللہ عنہ وہ جو اس بیت الموت محفوظ ہیں طرح طرح، لیکن بعد زبانی کی موت آ جائے گی سوا اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کوئی زندہ نہیں رہے۔ منافقین کے لیے الذین کفروا المخلفون من الاعراب، اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنم کا تذکرہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی طرف کا سفر پر جانے لگے۔ جہنم حضرات صحابہ کرام کو پہلے ہی سے تیار تھے۔ آگے جب منافقین کے فرمایا تھا جب اہل اگر ہم آنے کے لیے مکہ گئے آنے سے پہلے جنت کے واپس نہیں آ سکتے، جبکہ زبان سے یہ کہتے ہیں ہماری اور مہمان خانے میں کچھ مصروفیت ہے، جب کیسی کو ہم نہیں جا سکتے ان کی زبان پر کچھ اور تھا، اس کے پہنچنے پر دروازہ اور تھا تو اس کو دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ بیان کیا جب یہ مہمان خانے کا طرز نہیں ہوتا ہے، لقد رز مہمان خانہ مہمانی سے آنے سے پہلے کا الشجرہ فعلی المومن قلوبی صورت فعلا سکینت علیہ وعسى کا ذکر ہے جس نے صحابہ اکرام میں بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مؤمن رضی اللہ شریف و ساتھ صورت حجر کے شروع میں حامی
وسلم کے ہاتھ اور سورۃ المومنون میں سے پہلی سورۃ بیت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تنزیل الکتاب تمام شرعا سے غافر الذنب وترک الشرب شدید العقاب اپنی رضا کا اعلان اللہ تعالیٰ کی صفات سے فتح العزیز، اس سے مراد غالب ہے جو حدیبیہ سے صاحب علم ہے، غافر الذنب اللہ نے گناہوں کو معاف فرمانے والے توبہ جس سے ماننے والے شدید العقاب سخت سزا دینے والے یقدار کو طاقت وائدیکم عنہم نبی غافر غفران سے اور غفران غفرائی کا اصل معنی ہے عثمان غنی رضی اللہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ادھر سے مشرکین جاتا ہے، اس لیے گناہ کی معافی کو نعوذ غفران سے تعبیر صلی اللہ علیہ وسلم الذین کفروا کوشش کرنی چاہے اکبر اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو مسلمانوں نے کفر اختیار کروا انہیں پکار کر مشرکین عثمان تم جس طرح اپنے آپ کو مکہ میں روک لیا اس اللہ تعالیٰ سے بھی کہیں زیادہ افراد کو قتل کرنے سے مسلمانوں کے ہاتھ روک دیا اور ادھر مشرکین دیتے ہی ایمان مسلمانوں پر روک ڈال دیا۔ جب کفار جہنم ہوں گے اور ان کے ساتھ اپنے شہید کرنے سے رہ گئے اور صلاحی افسوس کریں گے، سکینت کا نظر کفر کا راستہ اللہ سکینتہ علی رسولہ آنے کا سوالین جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے لگا تو مشرکین نے ضد تکبر کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں پر اصرار کیا تو صحابہ کرام قیامت کے دن کفار کہیں گے مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی تھی، دو مرتبہ ہم نے زندگی دی تھی، ہم محمد ابن اعتراف کرتے ہیں تو اس کو اللہ جانے کی کوئی صورت پیغمبر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دلوں میں تعلیم پیدائش سے پہلے اور انہیں دوسری صحابہ میں زندگی کی آخری کسی کو سکینت سے پیدائش والی اور دوسری حشر طریقے کا دونوں ظاہر ہے، تیسری موت اور حیات بدلنے والی معافی ہے، اس لیے اس آیت میں مستقل کا مسئلہ ذکر نہیں ہے، آپ نے برزخی حیات کو لکھوایا قرآن حدیث کے مستقل دلائل میں بے رحمان آپ لکھیں بسم کا النبی موسیٰ علیہ السلام کو جو معاہدہ کی طرف سے معجزہ جس کی طرف سے لکھا جاتا دلائل لے کے فرعون پورا مضمون قارن کے پاس حضور علیہ السلام جب لوگ ایمان لانے کا فرعون نے تشریف پیش کی تو یہ ان کے ایمان لانے والے ناموں کو محمد رسول اللہ کی آمد کو جسدان کی جانب سے باقیوں نے لونڈیاں بنا کر ان سے خدمت ایسے کہ ہم آپ کو کلمہ ہی پر اس وجہ سے تھا لکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس وجہ سے تھا اس وجہ سے اللہ تعالی درس جائے فرمایا رسول اللہ وقال رجل مؤمن بالله محمد عبد الله فرعون علی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیاذ باللہ حضور یہ تو مسلم کا شاہدہ تھا تو وہ فرعون یہ خاندان میں مومن بندہ ہے وہ بندہ اٹھا محمد رسول نے اپنا ایمان چھپایا اس نے فرعون اور فرعون کو سمجھایا پہلی بار مومن نے کہا کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اسی کا ذکر اللہ کو صحابہ اور لوگوں عجیب کی طرف سے واضح اللہ نے بھی آئے کو تقریب پر ثابت کر رکھا تو جھوٹ اسی کو کہتے ہیں سکینہ فاندر السکینہ جو اللہ نے سکینہ الذین آمنوا بالحیات اس کو ثابت کرنے الاشحاد خواب کا ذکر لقد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے نبیوں کی تدخلون ایمان مسجد الحرام دنیاوی منشاء صلی اللہ علیہ اکثر نبی کا خواب صحیح ہوتا ہے یہاں سے خواب کا ذکر ہے کہ موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غزوہ بدر حدیبیہ اور پھر سفر پر جانے سے پہلے دیکھا تھا بعض انبیاء علیہ السلام مکہ میں یحییٰ زکریا کی تعبیر شہید کی بشارت دنیا سے جانے کی بات اور آپ
ان کی دشمنوں سے انتقام نے سکون کے ساتھ پورا عمر کی ادائیگی فرمائی، یا تو مغلوب کر دیے اور مومنین کی وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق سے کر بھیجا، اس دین کو غالب کر لے گا اور اس کی گواہی کے لیے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے قلبِ برہانی، آپ سے ایک ہے قلبِ عملی سے معافی، قلبِ برہانی یعنی دلیل کے ساتھ شامان ادیان پر دین شامل کا غالب ہم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا ہے، اور دیگر انبیاء کا اسلام معصوم غلبہ عملی، لیکن اس کے بعد عیسیٰ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی تعلیم کا امت کو سبق دینا وقتی ہے۔ غلبہ عملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معصوم ہونے کے باوجود جو عیسائی کثرت سے وہ بھی اپنے ایسے کاموں کا باقی کرتے ہیں جو حقیقت گناہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں بدلنے کے عمر اسی کو بیان مانگنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ لسلام میں مشرقین اپنی ذات اور تکبر کی وجہ سے محمد رسول اللہ رسول اللہ میں سے بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لیے محمد رسول اللہ کو شامل فرمایا قیامت تک کے لیے معاملات مستقل حصہ دیا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول اللہ نے دکھانے کے لیے تو اللہ نے اس کو قرآن دیا چھا جاتا ہے اور انسان بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ارسلنا کی ذات کو کہتے ہیں اور رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور پیغمبر سے بعد میں محفوظ ہوئے اور قیامت میں سے بعد کے حالات محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء کی حالات سے آگاہ وَمَا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ مِنَ اللَّهِ رِضْوَانًا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاہدہ پیش ہو کفار کے مقابلے میں ساتھیوں پر آپس میں لڑتے، تم دیکھو گے وہ یہاں علم سے مراد سجدے کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی ظاہری تلاش کرتے ہیں، اس پر اکثر سجود کہتے ہیں کیوں ان کے چہرے پر نشان اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنی آنکھوں سے دین میں بیان ایمان قبول کرنے ساتھ ایسی رضا کی حالت کا وقت ایمان لے اپنی اور ایسا ایمان نکالی ہو پھر اس کو مضبوط کیا نہیں اٹھا تھوڑی سی موٹی ہوئی ہو صورت پھر اپنے سرے کے سہارے کھڑی ہوئی ہو کسان اس کو تنظیم چھوٹا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں اس سے کافروں کے دل جلے۔ ایک سلمان پہلے کمزور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما ہے تو اسی کو گویا نے تذکرہ کیا، عتبہ بن ربیعہ نے ان کی صفات پیشکش بیان کیا کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم اس صورت میں ہی بناتے ہیں، اگر جیسے چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر کسی دن کا اثر ہے تو علاج کروا آپ کو آواز دینے سے منع کیا گیا، اس ہمارے ہمارے لوگوں کو بلا الذین آمنوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے جواب اللہ اس سورت کی تلاوت شامل ہے اور مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیا جاتا ہے جن معاملات کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہو تو ان کے معاملات میں آفتہ مشغولات بھی نہ تلسنے اپنا ہاتھ تو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بحث مباحثہ پر اختلاف اور کہا کہ بنی تمیم کے بواسطے عقید گزارے کے متعلق نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں سے پاس آ کر کہا حضرات شیخ اس نتیجے پر پہنچ ہوئی تھی کہ بہتر یہ ہے کہ ابتدائی آیت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان والوں کو کہ حالات چھوٹی اپنی آوازیں نبی کی آواز کی مرتب کریں یہ حکم جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے میں بلا رہے ہیں۔ اسی طرح کے لیے ہمارے سال کے بعد آج بھی ہمارے مسجد نبوی کے حدود میں یہی ہمارے اور آپ کے درمیان ایسا جاؤ ہمارے اپنا کام برباد ہو جائے اپنا غلط ہو جائے حالانکہ اس پردہ نہیں حیات میں دنیا کو پورا تو نظر آپ کے سامنے یہ محض کفار کی ہٹ درمی تھی
ہمارا عقیدہ یہ نہیں سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کے جواب میں فرمایا کہ نبی تم جیسا ہونا البتہ مجھ کو وحی آتی ہے ہمارا معبود ایک ہی معبود ہے اور مشرکین کے لیے تباہ کر دیا جائے گا فاستكبروا في الأرض بغير الحق اللہ تعالی نے دوسری یا ایھا الذین آمنوا تستكبرون من قوم عاد قوم ثمود یہ اپنے آپ کو بہت قوت اور طاقت والے خیال کرتے ہیں ہر جس سے معاشرے کی وجہ سے اپنے پیغمبر یا اس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء ایسا ہی کرو مثلاً کوئی تم بھی حسن بندہ کا مذاق اور تمہارے ناہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق ایک دوسرے کو تعلیم دیں ایک دوسرے کو برے القاب سے ناپاک کفار بدگمانی نہ کرتے کسی کا اعتراض نہ کرے اور کسی کی ہمت نہ کرے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا کیا ہے عزت کا دعویٰ کوئی ذرہ بھی یا اللہ سے مغفرنا خلقناکم من ذکر و انثی انسان حضرت آدم علیہ السلام کے حال کو مختلف وقائع عطا فرمائیں اعلان بنے انسان کو ان کا مقصد پہچان یہ مقصد نہیں ہے کہ الذین بڑائی اور عزت جتائیں عزت اور بڑائی کا اثر علیہ کا سورۃ اللہ تعالی ولا تعظم سے اس کا معنی اللہ تعالی ہی کو قد علمنا ما گزشتہ سورۃ کفار کا تذکرہ یہاں اہل ایمان کا ابتدائی آیات میں ان کی شان کی ہے آخرت کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے پھر ثابت کردہ اعتراض یہ تھا مسائل پر امیدی اور مضبوطی کے سارے جسم کے تمام نتیجتاً اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ ایسے جمع کیا جائے گا اور وہ اللہ جب رحمان گیا اور اس کے رحم زمین بھی حصوں لفظ زمین جن حصوں کو ہٹا دے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پورا استقامت کی ہمارے پاس کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے سیدھے جمع رہو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو استقامت کی یاد دہراتے ہیں تو اس سے پہلے بھی علیہ السلام کو بتلایا پورے والے قوم نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کی قوم سمود میں رشتہ آیت صالح علیہ السلام کا بتلایا قوم عاد نے بھی جملائی اسے کہتے ہیں فرعون بھی موسیٰ کو جملایا لیکن معنی نے تحریف کرایا اس قرآن کریم کے محفوظ یامین یمین قرآن کریم ایسی آسمانی کتاب ہے کہ ہر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بطور حجت اس کے ساتھ پیش کیا جائے جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ دنیا میں سیاہ کر کے معانی بھی محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت یسعی سے مراد فرمائے ظاہر یعنی الفاظ کے دائیں کندھے پر من خلفہ سے بائیں کندھے پر معانی ہے جو بھی کام سامنے ہے وہ اسے لکھ لیتے ہیں جو جانشے سے سوال نہیں جواب قرآن کا ظاہر جہنم حالی مقرار یا باطن بھی محفوظ ہے نہ قرآن کا کوئی لفظ بدل سکتا ہے نہ معنی بدل سکتا ہے جب ہم جہنم سے کوشش تو کریں گے لیکن رسول ہے بالآخر ہی عالی ہو کر رہے گا جہنم سے یہ سوال تحرینا اور غضب کے لیے ہوگا کہ لوگ کہنے سے جہنم میں حمید ہوا عربی اس سے ان اس آیت کریم والی ہوگا کریمہ میں اللہ کا انعام قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کی حکمت یہ بیان کی گزشتہ کہ اگر یہ قرآن کریم فصاحت و جہنم کا تذکرہ نہ ہوتا تو مشرک لوگ یہ اعتراض کرتے جہنم کا تذکرہ تھا جس پر اب یہاں سے اہل جنت کا تذکرہ ہے جنت تو مسیح قریب ہے قریب مگر نازل ہونے والی یہ بالکل غیر وسیع ہوگی معلوم یہ چیز ہے اس بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کرنے والے شبہ تسلی بخش جواب دیا یہ کتاب فصاحت و ذکر بالقرآن سے بیات وعید یہ اہل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور فریضہ اور ناصر لوگوں تک وہ بھی اس نصیحت کو پہنچانے سے لوگوں کو بلوانا نہیں اس بات کی واضح دلیل ہے اپنا فریضہ ادا کی یہ کلام جس کے دل سے آخرت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کو عمل کرے گا اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بھلا نہیں پایا اس لیے قرآن یقین نہیں ہوگا وہ چند سال میں انکار کرے گا اور جو انکار کرے گا اس نے اللہ کو قبر کے نام کرے گا اور وہ گویا ہی ہٹائے خسارہ کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو جناب دوسرا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سچی محمد ممالک اور اس میں گایا ہوئے دین اور دنیا کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس میں بہت فرق ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب عرب قرآن جیسی